اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ تیسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا، آیت البر پڑھی تھی، آیت الآیات پڑھی تھی، آیت الاختلاف پڑھی تھی، تو یہ آیت الکرسی ہے۔ اس کے اندر کرسی کا ذکر ہے اور اس کو علماء اور مفسرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ قرآن مجید میں سب سے جو عظیم آیت ہے، سب سے زیادہ عظمت والی اور جو فضیلت والی آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اس کی اتنی خصوصیات ہیں، اس کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ اگر انسان بیان کرنا شروع کرے تو وقت تنگ ہو جائے، لیکن وہ فضیلتیں وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو ایک آیت کے اندر اللہ جل شانہ کے نام جتنی دفعہ آئے ہیں کسی اور آیت میں نہیں ہے، ایک آیت میں اتنی، اور جتنی جامع طریقے سے اللہ کی ذات اور صفات کا اس میں تذکرہ فرمایا گیا ہے، اس سے جامع کوئی اور آیت ہمیں پورے قرآن میں نظر نہیں آتی۔ تو اس کی عظمت اور فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ ہے، جن میں سے ہم بہت ہی مختصر سی دو تین جو فضیلتیں ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث سے ہے جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے ایک دفعہ، اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے اور کچھ حائل نہیں ہے۔ یعنی فرض نماز پڑھنے کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لینے سے اس شخص کے اوپر صرف موت درمیان میں رکاوٹ ہے، جیسے مرے گا اللہ کی ذات اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث ہے جس کے راوی ایک سے زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ مجھے بتائیں، جو ان کے بارے مشہور ہے کہ وہ قرآن کی بہت علم اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، مدینہ سے تھے، ایمان لائے تھے، اور کہ مجھے بتائیں آپ کہ کون سی آیت سب سے فضیلت والی عظمت والی آیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ آپ بتائیں کون سی آیت سب سے عظمت والی آیت ہے، تو انہوں نے فرمایا میری سمجھ کے مطابق آیت الکرسی ایسی آیت ہے جو سب سے عظمت والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے کھل اٹھا اور ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اے ابی بن کعب، تجھے تیرا علم مبارک ہو، تو نے بالکل صحیح کہا۔ ایک اور بہت مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر میں اکٹھی کی ہوئی کھجوریں اور غلہ ان کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ رات کو اس کی حفاظت کریں، اور جب وہ حفاظت پہ مامور تھے تو ایک شخص آیا، وہ چرانے لگا، اب بوری بھرنے لگا ان کھجوروں سے اور غلے سے، تو انہوں نے پکڑ لیا اس کو۔ جب پکڑ لیا تو اس نے بڑی منتیں کی، آہوزاری کی ان سے کہ میں بہت غریب ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے جانے دیں، تو ان کے دل میں نرمی آ گئی، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔
اگلے دن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا بتایا، اور انہوں نے کہا کہ وہ غریب تھا، چھوڑ دیا میں نے اس کو، مال نہیں دیا۔ میں نے کہا لینا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ اس نے کہا میں پھر نہیں آؤں گا، آج چھوڑ دیں۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پھر آئے گا۔ تو اگلے دن رات کو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہاں پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، تو وہ اسی طرح دوبارہ آیا اور اس نے چوری کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا آج تو میں نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے کے جاؤں گا۔ اس نے پھر بہت منت ترلی کی کہ مجھے چھوڑ دو، میرے بچے بھوکے تھے، میں مجبور ہو گیا تھا۔ تو ان کا دل پھر نرم پڑ گیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ اگلے دن جا کے انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے کہا کہ وہ پھر آئے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ٹھان لیا کہ آج تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اگر آج آیا تو میں اس کو پکڑ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آؤں گا۔ اسی طرح ہوا، وہ تیسرے دن بھی آیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ آئے گا، انہیں یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آج کوئی تیری معافی نہیں ہے، آج میں تجھے پکڑ رکھوں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ کو پیش کروں گا۔ اس نے کہا آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو ایک ایسی خیر کے کلمات بتاتا ہوں جو آپ پڑھیں گے تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں اللہ کے ہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو صحابہ کرام خیر کی باتوں کے بہت حریص ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بتائیں۔ اس نے کہا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 جو ہم آپ پڑھ رہے ہیں، آیت الکرسی، آپ اگر رات کو سونے سے پہلے بستر پہ جا کر سونے سے پہلے ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو اللہ آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کے مال کی حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیں گے جو ہر چیز سے حفاظت کرے گا، اور شیطان مردود کو تمہارے سے دور کر دیں گے۔ اسی میں ایک اور حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ مزید اضافہ ہے کہ اگر دن کے پہلے حصے میں پڑھے گا تو دن کے جتنے اس کے کام ہیں دنیا کے اور دین کے، وہ اللہ اس کے لیے آسان فرما دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل خوش ہو گیا، انہوں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ اگلے دن جب گئے دوبارہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے سوال کیا کہ اے ابو ہریرہ، تیرے مہمان کا کیا ہوا جو 3 راتوں سے تمہارے پاس آ رہا ہے؟ انہوں نے سارا ماجرا ان کو سنایا کہ آج یہ ہوا ہے، تو خیر کے کلمات اس نے مجھے بتائے ہیں اور قرآن کی آیت بتائی ہے، میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، لیکن جو بات اس نے کی ہے بالکل سچی کی ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ انہوں نے کہا اللہ جانتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا، وہ جھوٹا ہے پر بات بالکل سچی کر کے گیا ہے کہ اگر رات سونے سے پہلے اس کو پڑھو گے تو تمہاری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ اللہ مقرر فرما دیں گے اور تمہارے جان اور مال کی وہ حفاظت کرے گا، اور اگر دن کے پہلے حصے میں پڑھ لو گے تو سارے دن کے جتنے دین کے کام ہیں، دنیا کے کام ہیں، اللہ آسان فرما دے گا۔ اسی طرح بے حساب فضیلتیں ہیں اس کی، اور اس کے علاوہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ تعارف حاصل ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ کون ہے اور ہمارا اللہ کیا ہے، اللہ کی کیا قدرتیں ہیں، اللہ کی کیا طاقت ہے، اللہ کا کیا جلال ہے، اللہ کی کیا کبریائی ہے، اللہ کی کیا شہنشاہی ہے، اللہ کیسے پکڑتا ہے، اللہ کیسے عطا فرماتا ہے، اللہ کیسے عذاب دیتا ہے، اور اللہ کیسے بخشش فرماتا ہے، اور اللہ کے خزانوں کی وسعت اور اللہ کی جو ہیبت اور قدرت ہے وہ ساری کی ساری ہمیں ان آیات میں نظر آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اللہ، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہو مگر وہی ذات۔ اللہ وہ ہیں جس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ الحی القیوم، الحی وہ اپنے خود سے زندہ ہیں اور ان کی وجہ سے مخلوق کو زندگی ملی ہوئی ہے۔ الحی اپنے طور پہ کسی کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن مخلوق اپنی زندگی کے لیے اللہ کی محتاج ہے۔ القیوم، ہر چیز کو اپنی جگہ پہ قائم رکھا ہوا ہے، خود اپنی مرضی سے قائم ہے، اپنی ذات میں قائم ہے، اور باقی کائنات کی ہر چیز، ہر مخلوق اس اللہ کی وجہ سے قائم ہے۔ جب تک اللہ چاہے گا اس کو قائم رکھے گا، لیکن وہ اپنی مرضی سے خود سے قائم ہیں، ازل سے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ان کی زندگی جو ان کی ہے وہ ایسی زندگی ہے، اے انسان تو اس کو سمجھ، لا تأخذہ، نہیں پکڑ سکتی، نہیں آ سکتی، سنتم، ان کو اونگ، ولا نوم، اور نیند کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ انسان کئی دفعہ جب سوچتا ہے تو اس کے تصورات میں، جیسے اللہ پاک نے مثالیں بیان کی ہوئی ہیں، وہ اس کی ذہن میں اشکال آتے ہیں۔ وہ خود زندہ ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ساری مخلوق اس کی وجہ سے زندہ ہے، جب تک چاہے گا زندہ رکھے گا۔ وہ خود سے قائم ہے اور مخلوق اس کی وجہ سے قائم ہے، سورج، چاند، ستارے، انسان، جن، پرند، جو کچھ بھی ہیں اس کی وجہ سے قائم ہے۔ وہ اس کے محتاج ہیں، اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہے، اور اس کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ وہ اس کو نیند کا تو تصور چھوڑیں، ایک اونگ تک نہیں آتی۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں سوئے نہیں ہے اور اس کے بغیر اس کا گزارا ہو۔ تو وہ ذات وہ ہے کہ اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کا سب کچھ ہے، وہی مالک ہے زمینوں اور آسمان کا، اور جو کچھ اس کے اندر موجود ہے وہ سب کا مالک ہے، سب پہ اس کی قدرت ہے، سب کا خالق ہے، ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے، سب اسی کا ہے، کسی اور کا کچھ بھی نہیں ہے۔ من ذا الذی، کس کی جرت ہے، کون کر سکتا ہے، کون ہستی ایسی، یشفع، کہ جو سفارش کرے، عندہ، اس کے دربار میں۔ کسی کی مجال نہیں، کسی کی جرت نہیں ہے، کتنا بڑا نیک آدمی ہو، کتنا بڑا ہو، انبیاء بھی ہوں بے شک، کسی کی مجال نہیں ہے۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ جو اس کی سامنے جرت کر سکے کہ کسی کی سفارش کرے۔ سفارش کس کی جاتی ہے؟ ذرا سا دنیا کے لیے غور کریں کہ اگر کسی کے اوپر فرض کریں کوئی پکڑ کے لے جاتا ہے، پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے، تو کوئی دوسرا بندہ جاتا ہے، وہ جا کے کہتا ہے کہ اس بندے کو چھوڑ دیں، اس کا ریکارڈ تو بڑا اچھا ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، کسی اور وجہ سے کسی نے اس کے بارے میں جھوٹ بول دیا ہوگا، تو وہ بتاتا ہے اور لوگ مان لیتے ہیں۔ اللہ کو تو ہر انسان کے ہر عمل کا پتہ ہے، وہاں کون کسی کی سفارش کرے گا کہ یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے؟ خدا نخواستہ کوئی انسان کہہ سکتے کہ آپ نے تو اس کو نعوذ باللہ غلط پکڑ لیا، یہ تو بڑا نیک انسان ہے؟ نہیں، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، اور وہی آگے انشاءاللہ آئے گا بھی صحیح، کہ کسی کی مجال نہیں ہے اس کے دربار میں کسی کی شفاعت کرے، الا باذنہ، مگر جس کو وہ اجازت دیں۔ دیکھیں پیچھے سورہ بقرہ میں ہم نے 3 دفعہ پڑھا ہے کہ جہاں شفاعت نہیں ہوگی، شفاعت نہیں ہوگی، شفاعت نہیں ہوگی۔ اب یہ چوتھا مقام ہے جہاں اللہ کی ذات یہ اجازت دے رہی ہے کہ شفاعت ہوگی، مگر اس کے اذن سے، کسی کی اپنی مجال نہیں ہے کہ کوئی دھونس دھاندلی سے کوئی وعدے کر کے سفارشیں کروا لے، ایسا نہیں ہوگا، جس کو اللہ اجازت دیں گے۔ اور سب سے اجازت جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذن ملے گا، اور آپ اپنی امت کی بخشش کروائیں گے۔ جو امت آپ کے اقوال کو زندہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے بڑی تفصیل آئے گی انشاءاللہ اس کی کہ یہ کوشش انسان کی کیسی ہے۔ یہ علم ہو، وہ اللہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو آگے ہے اور جو پیچھے ہے، یعنی اللہ کے ہاں ماضی اور مستقبل کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز حال ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اس کائنات کے بننے تک اور آخر تک اس کے انجام ہونے تک، جنت جہنم کے فیصلے ہونے تک، اللہ کے سامنے ہے سب کچھ، کوئی آنے والا وقت نہیں ہے اور کوئی گزرا ہوا وقت نہیں، سب کچھ حال ہے۔ اور وہ تمہارے ہر اعمال کو جانتا ہے، جو تم ماضی میں کر چکے ہو وہ بھی، اور جو مستقبل میں کرنے والے ہیں اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو ایسی ہستی کے سامنے کون سفارش کر سکتا ہے کہ نہیں یہ تو بڑا اچھا بندہ ہے، اس کو معاف کر دیں، اس کو چھوڑ دیں؟ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، ولا اور نہیں، یحیطون احاطہ کر سکتے، بشیء کوئی بھی اس کی مخلوق میں سے نہیں احاطہ کر سکتی،
من علم ہی، اس کے علم کا، اس کے پاس کتنا علم ہے، کتنے علم کے خزانے ہیں، مخلوقات میں سے کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی تصور نہیں کر سکتا، کوئی سوچ نہیں سکتا، الا بما شاء، مگر اپنا اس جو علم ہے اس میں سے جتنا چاہے جس کو عطا کر دے۔ علم قرآن بھی اسی کا ہے، اس میں سے جتنا چاہے جس کو عطا کر دے، جتنی کسی کی طلب ہوگی، اور غیب کے خزانے بھی اسی کے پاس ہیں، وہ جتنا چاہے اپنے انبیاء کو دیتا ہے۔ انسان انبیاء کے غیب کے علم کا بھی احاطہ نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ رب کے علم کے انسان احاطہ کر سکے، کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس علم میں سے جتنا چاہتا ہے اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ انبیاء کو عطا فرماتے ہیں، اور پھر جس انسان کو جتنا چاہتے ہیں وہ عطا فرماتے ہیں، کوئی اس کے علم کے احاطہ نہیں کر سکتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، گھیرا ہوا ہے، بہت وسیع ہے، کرسی ہو، یہ پھر متشابہات میں سے آتی ہے۔ اللہ کی حکومت ہم سمجھ سکتے ہیں، اللہ کے عرش ہم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک علماء فرماتے ہیں جو سب سے بڑی مخلوق انسان کے علم میں آئی ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ اس پوری کائنات کا جو ہم دیکھ سکتے ہیں، جو تصور کر سکتے ہیں، ان سے بہت ہی بڑا اللہ کا عرش ہے۔ تو اس کی جو بادشاہی ہے تمام زمینوں آسمانوں پہ مکمل، جیسے ہم کہتے ہیں نا مشرق سے مغرب تک، مطلب ہوتا ہے بیچ میں سب کچھ جو کچھ ہے، تو اسی کی بادشاہی ہے، اسی کا حکم ہے، سب کچھ اسی کے تابع فرمان ہے، ساری اسی کی مخلوقات ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور نہیں تھکاتی اتنی بڑی کائنات اور اتنی بڑی مخلوقات کی کام کرتے رب ہونے کے، کہ ان کے ہر ضرورت کا خیال کرتے ہوئے، ان کے کھانے پینے سے لے کر گرمی سردی سے بچانے تک جو ضروریات ہے سب پوری کرتے ہوئے، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ انسان تو تھوڑا سا کام کرتا ہے تو تھک جاتا ہے نا، انسان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وہ رب وہ ہے کہ وہ اس سے تھکتے نہیں، یہ ان کے کوئی کاموں میں سے کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ ذات ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، وہ خود سے قائم ہے، ہمیشہ کے لیے قائم ہے، ہمیشہ سے ہے، اس کے علم کو کوئی انسان کے تصور میں نہیں آ سکتا، اس کی ذات انسان کے تصور میں نہیں آ سکتی، اور اس کی بادشاہی زمین آسمان اور ہر چیز پہ پوری مخلوق پہ ہے، اور یہ سارے بندوبست کرنا، انتظام کرنا، جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں۔ ابھی سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 20 لاکھ سے زیادہ مخلوقات جو ہے وہ انسان کو پتہ چلی ہیں، اور کتنی اور مخلوقات ہیں جو انسان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں یہ کرونا کا جو وائرس آیا ہے، یہ اس سے پہلے کسی کو پتہ تھا؟ یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے جس نے آ کے یہ سارا کام کیا، دنیا میں تباہی مچا دیا آ کے۔ تو وہ سارے کام، سارے بندوبست میں اس کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، اس کی اپنی مخلوق کا خیال رکھتے ہوئے، اپنی مخلوق کا ضروریات پورے کرتے ہوئے اس کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ ذات بہت بلند مرتبہ ہے، بڑی عظمت والی ذات ہے، جس کے اندر اتنی صفات ہوں، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی عظمت کا یہ اندازہ ہے کہ اس ایک آیت کے اندر اتنی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم نے انتہائی مختصر طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کری ہے۔ وہ بہت بلند ذات ہے، بہت عظمت والی ذات ہے، بہت عالی ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے۔ اللہ ہمیں اس کی عظمت جو ہے وہ کچھ سمجھ آ جائے اور ہمارے دل میں وہ عظمت بیٹھ جائے، اور ہمارا جو سر ہے، ہمارا جو چہرہ ہے، صرف اسی کے آگے، جو کہ خزانے اس کے پاس ہیں، زندگی اس کے پاس ہے۔ دنیا میں انسان کسی پہ بھروسہ کرے، ہو سکتا ہے وہ ہمارے بھروسے سے پہلے ہی وہی مر جائے، تو پھر ہم کس کو پکڑیں گے؟ کیا ایسی ہستی کے پاس نہیں جانا چاہیے کہ جس نے ہمیشہ رہنا ہے اور ہمیشہ سے ہے، اور سارے خزانے بھی اس کے پاس ہیں، سب کچھ اس کے پاس ہے؟ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دیں، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیوں گے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے نکال دے۔